اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ابتدائی واقعات کو پڑھ رہے تھے، ہے نا۔ تو پچھلی دفعہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ہم نے شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے صحابہ کرام کے مختلف ہجرت کے واقعے آپ کے سامنے آئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کے جو یوں کہہ لیجیے کہ بیک گراؤنڈ تھا، اور قریش کا آخری حربہ جو تھا وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے پچھلی دفعہ میں نے تھوڑی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ بعض قرآن کی آیات کے ذریعے بھی یہ دکھایا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی پلاننگ کی تصویر کشی کی۔ تو اس میں نے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ ہجرت کر گئے تھے، بلکہ اس اپنے مکان میں سے نکل پانے میں سکسیسفل ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس حال میں کہ کفار قریش نے آپ کے مکان کی گھیرہ بندی کی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود کوئی بھی شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنا یوں کہہ لیجیے کہ اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا کے اپنے بستر پہ سلایا تھا، تاکہ قریش کو یہ لگتا رہے کہ محمد جو ہیں وہ اپنے بستر پہ سو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ انسٹرکشن دی تھی کہ جو ہے وہ امانتیں جو قریش کی اور دشمنوں کی اور مکہ کے اور لوگوں کی امانتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رکھواتے تھے، ان کو واپس کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد مدینے کے لیے ہجرت کر جائیں۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا۔ تو میں نے بتایا بھی تھا کہ اس سلسلے میں کہ علی رضی اللہ عنہ نے صبح اٹھنے کے بعد جو ہے وہ ان سے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ جب انہوں نے انٹروگیشن کے لیے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ جبر کرنا چاہا تو انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اور یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح تھی، کیونکہ جس وقت قریش پوچھ رہے تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ تھے اس کا حقیقی علم علی رضی اللہ عنہ کو نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، وہ مدینے کے لیے ہجرت کو نکل چکے ہیں، اس کا علم علی رضی اللہ عنہ کو تھا، اور علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ قریش کو بھی اس بات کا علم تھا کہ اگر یہاں نہیں ہے تو مدینے کی ہجرت کو نکل چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر میں نے 2-3 باتیں اور بتائی تھی کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر یہ کی تھی کہ غار ثور میں جا کے جو ہے قیام کریں گے سیدنا صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں جو ہے 3 دن 3 رات کا قیام ہوا۔ اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو تھے وہ جن کا نام عبداللہ ہے، وہ کھانا وغیرہ پہنچا دیا کرتے تھے، جس سیکریسی کے ساتھ وہ پہنچاتے تھے اس کو بھی پچھلی دفعہ بیان کیا تھا۔ پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے عامر بن فحیرہ، وہ بھی جو ہے وہ انفارمیشن کے لیے عبداللہ آتے تھے جو ابو بکر کے بیٹے تھے، اور عامر بن فحیرہ وغیرہ جو ہیں یہ کھانا لے کے آتے تھے رات میں، ہے نا، جب رات آدھی سے زیادہ ہو جاتی تھی تو۔ اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 3 دن بعد جو ہے عبداللہ ابن اریقیط، یہ ایک مشرک تھا لیکن یہ ٹریول گائیڈ تھا مدینہ تک کے لیے، تو اس کو کہ چند اماؤنٹ پہ طے کیا گیا تھا کہ تم 3 دن بعد غار ثور میں آنا اور ہم لوگ تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یہاں پہ میں نے ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھی تھی کہ قریش نے 100 سرخ اونٹوں کا اعلان کر دیا تھا، بعض روایتوں میں 200 سرخ اونٹوں کا اعلان کر دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کے لے آئے گا۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ جو عبداللہ ابن اریقیط کو رقم دی گئی تھی ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ ظاہر 100 اونٹ سے تو کم ہی رہی ہوگی نا، کیونکہ اتنا مال تو ان کے پاس تھا بھی نہیں۔ لیکن یہ اس بندے کی ایک کوالٹی کو درشاتا ہے، وہ یہ کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہی واز اے مشرک، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر صدیق کے ساتھ جو معاہدہ کر لیا، جو زبان دے دی تھی، اس سے پیچھے نہیں ہٹا، ورنہ وہ چاہتا تو یہ بات بتا سکتا تھا قریش کو، اور وہ اتنا بڑا انعام جو ہے وہ حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ تھی چند باتیں۔ اب ہم جیسا میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا آپ سے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو انہوں نے جو ہے وہ مکہ سے نکلتے وقت جو ہے دعا کی تھی۔ تو ابھی ہم مکہ کے سے نکلنے والی پیریڈ میں ہیں، تو اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے
اس کا ہم بیان کریں گے آپ کو. اس کا ذکر جو ہے ترمذی میں آئے. 2 دعائیں ہیں جن کا ذکر کریں گے. ایک جو ترمذی میں آئی ہے, دوسری جو میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے غالباً مصنف ابن عبد الرزاق میں, مصنف عبد الرزاق میں ایک روایت اور آئی ہے جو کہ اس دعا کو نقل کرتی ہے. تو یہ دعا ہم انشاءاللہ آج پڑھ کے سنائیں گے آپ کو, اس کا ترجمہ کریں گے. اور پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کے بازار سے باہر نکلے ہیں تو اس وقت جو دعا کی ہے اس کو بھی بیان کریں گے. پھر آگے جو ہے ابن عباس نے حدیث ایک بیان کی ہے جو مسند احمد میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کس طرح قیام کیا اور قریش نے کس طرح آپ کا پیچھا کیا. تو وہ دعا ہے جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہی ہے جی. تو یہ دعا کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں. الحمدللہ الذی خلقنی ولم اکو شیئا. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تمام تعریفوں کا حقدار وہ صرف اور صرف وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا, اس کے بعد کی میں کوئی شے نہیں تھا. یعنی ایک بہت طویل مدت تک میرا کوئی وجود ہی نہیں تھا, میں عدم تھا. عدم سے مجھے وجود میں لے کے آیا اللہ. تو تمام تعریفات کا مستحق, تمام تعریفات کا جچنا جو ہے اس اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے. ٹھیک ہے. اللہم اعنی علی حول الدنیا. اے اللہ دنیا کی خوف سے, دنیا کے خوف میں میری مدد فرما. یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے نا بہت پریسائز ہوتی تھی, بہت ڈیپ ہوتی تھی معنی کے اعتبار سے, اور ہر ضروریات کو کور کرنے والی ہوتی تھی. ہر طریقے سے ان الفاظ کا جامع ہوتی تھی جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. جو مسنون دعا اذکار وغیرہ جو ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں ان کی بہت اہمیت ہے. بعض لوگ ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بس ہم جو ہے وہ مفہوم سمجھ لیں اور یعنی کنٹینٹ سمجھ لیں اور دین کی بڑی بڑی باتوں کو سمجھ لیں تو ہی یعنی اصل دین ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. بڑی باتیں جہاں اہم ہیں وہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں وہ بھی انتہائی اہم ہیں, ان کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے. اور پلس اگر آپ مسنون دعاؤں کے الفاظ پہ غور کریں گے تو آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ یہ دعائیں جو ہیں بہت زیادہ براڈ میننگ کو کنوے کرتی ہیں, بہت ساری ضروریات انسانی کو کور کر لیتی ہیں, ہے نا. تو اس طرح کی خوبصورت دعا ہم کبھی اپنے الفاظ میں مانگ ہی نہیں سکتے. اور اگر ہم مانگ بھی لیں اتنی خوبصورت دعا, یعنی فرض کرتے ہیں کہ اگر یعنی فار دا سیک آف آرگومنٹیشن اگر ہم اتنی خوبصورت دعائیں مانگ بھی لیں جو ان تمام معانی کا احاطہ کرتی ہوں, تو بھی وہ دعائیں اللہ کے نزدیک محبوب ہو ہی نہیں سکتی اس طرح سے جس طریقے سے وہ دعا ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے, زبان مبارک سے, سچی زبان سے نکلی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس پہ اللہ رب العالمین کی قبولیت کی مہر لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو غور سے سنا کریں, غور سے پڑھا کریں اور سمجھا کریں کہ کس طرح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو آگے فرماتے ہیں کہ اللہم اعنی علی حول الدنیا. اے اللہ مجھے دنیا کی خوف میں امن عطا فرما, یعنی میری مدد فرما دنیا کے خوف میں. وبوائق الدہر, یعنی کہ جو وقت کی اونچ نیچ ہوتی ہے, وقت کی پریشانیاں ہوتی ہیں, زمانوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ اس میں بھی میری مدد فرما. ومصائب اللیالی والایام, اور رات و دن کے پریشانیوں سے, مصیبتوں سے میں اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما. اللہم اصحبنی فی سفری. اے اللہ تو میرے سفر میں میرا ساتھی ہو جائے. دیکھ رہے ہیں آپ الفاظ پہ ذرا غور کریں کہ اگر یہ بات دل کے اندر سے نکلی ہو تو ہر معنی کو کور کر رہی ہے. یعنی جو بھی آپ اپنی مائکرو لیول پہ دعا کریں گے وہ کبھی بھی اتنی ایفیشینٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. اللہم اصحبنی فی سفری. اے اللہ تو سفر میں میرا ساتھ, میرے سفر میں میرا ساتھی ہو جائے. وخلفنی فی اہلی, اور میرے گھر والوں میں میرے بعد میرا ریپرزنٹیٹو ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر آگے کہتے ہیں وبارک لی فیما رزقتنی. اے اللہ اس چیز میں مجھے برکت عطا فرما, وہ رزق جو تو نے مجھے دیا ہے اس میں مجھے برکت عطا فرما. ولک فضلنی. اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے. وعلی خلقی فقومنی. تو اے اللہ تو میرے
یعنی میری جو یعنی کہ اخلاق ہے، میرا جو کیریکٹر ہے، میری جو نوبلٹی ہے، اس کو اپرائٹ کر دے، اس کو اچھا کر دے۔ وَإِلَيْكَ رَبِّي فَحَبِّبْنِي، مجھے اپنا محبوب بنا لے، یعنی اے اللہ مجھے تیری نگاہ میں، تیری علم میں محبوب بنا لے۔ وَإِلَى النَّاسِ فَلَا تَكْلَنِي، اور لوگوں کے حوالے مجھے ہرگز نہ چھوڑ، یا اللہ مجھے کبھی بھی انسانوں پہ ڈپینڈنٹ نہ بنا، کسی اپنے علاوہ کسی غیر پہ ڈپینڈنٹ نہ بنا۔ یہاں پہ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن وہ نہیں ہے، لیکن معنی وہی ہے کہ مجھے انسانوں کے حوالے نہ چھوڑ، انسانوں پہ بھروسہ کرنے والا، انسانوں پہ ڈپینڈنٹ رہنے والا نہ چھوڑ، بلکہ اپنا محبوب بنا لے۔ رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب، اے ضعیفوں کے رب۔ وانت ربی، تو ہی میرا رب ہے۔ اعوذ بوجہک الکریم الذی اشرقت لہ السماوات والارض، اے اللہ میں تیری چہرے کی پناہ پکڑتا ہوں، یعنی تیری ذات کی پناہ پکڑتا ہوں، جس ذات سے آسمان و زمین منور ہیں۔ وکشفت بہ الظلمات، اور جس کے ذریعے سے جو ہے اندھیروں کا ازالہ ہوتا ہے، اندھیروں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ وصلح علیہ امر الاولین والآخرین، اور تمام اولین و آخرین کے تمام امر جو ہیں، تمام معاملات جو ہیں، اسی کے ذریعے صحیح ہوتے ہیں۔ ان تحل علی غضبک، تو کس چیز سے پناہ پکڑ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ اے اللہ تیرا غضب میرے اوپر نازل ہو، یعنی اے اللہ میں تیرے بابرکت چہرے سے، تیری بابرکت ذات سے اس بات کی پناہ پکڑتا ہوں، جس ذات کے ذریعے آسمان و زمین منور ہے، جس ذات کے ذریعے اندھیروں کا ازالہ ہوتا ہے، اور جس ذات کی طرف تمام اولین و آخرین کے اوامر پلٹتے ہیں۔ اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یعنی کہیں تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں آپ ذرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے مطابق ہی نہیں، بلکہ اللہ کی رضا جوئی میں بھی جو کامل ترین صورت ہو سکتی ہے، اس میں گزرتا تھا۔ یعنی کسی لمحے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تنزل کا وہ مقام نہیں آتا تھا کہ جب آپ اللہ رب العالمین کی پسندیدہ چیز سے اتر کے یعنی پسندیدہ مراتب سے اتر کے کہیں نیچے چلے جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی والے منازل سے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا تنزل اور ڈاؤن فال نہیں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدت خوف میں، اتنی شدت پریشانی میں سب سے بڑا کنسرن دیکھیے کیا ہے کہ وہ پناہ پکڑ رہے ہیں کہ اللہ تو کسی بھی حال میں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ او تنزل بی سختک، یا پھر تیرا غضب میرے اوپر نازل ہو جائے۔ اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ نعمتوں میں زوال ہو، یعنی جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کر رکھی ہیں، جو انعامات جو تو نے میرے اوپر کر رکھے ہیں، جو تیرا کرم میرے اوپر بنا ہوا ہے، اے اللہ اس میں زوال آ جائے، اس کے لیے میں تیرے سے پناہ پکڑتا ہوں۔ وفجاءات نقمتک وتحول عافیتک، یعنی اس بات سے پناہ پکڑتا ہوں کہ جو تو نے عافیت مجھے دے رکھی ہے وہ بدل جائے، یعنی عافیت کے بدلے جو ہے مجھے خوف آ جائے، اس سے بھی میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ وجمیع سختک، اور تیری ہر قسم کے غصے سے، ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والے عذاب سے بچنے کا بھی ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی، ٹھیک ہے نا۔ آگے کہتے ہیں اعوذ بک من زوال نعمتک، نہیں یہ تو ہو گیا، لک العتبی اندی خیر ما استطعت لا حول ولا قوت الا بک۔ جی اصل دعا تو جو مین حصہ جو مجھے بتانا تھا وہ میں نے ترجمہ کر دیا ہے۔ یہ مصنف عبد الرزاق میں یہ دعا جو ہے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب دعا کا ایک رواں ترجمہ کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا اس حال میں کہ میں کوئی بھی چیز نہیں تھا، میرا کوئی ایگزسٹنس نہیں تھا۔ اللہم اعنی علی حول الدنیا، اے اللہ میں تجھ سے دنیاوی خوف اور پریشانی اور ڈر میں مدد چاہتا ہوں، اور زمانوں کی مصیبتوں سے تیری مدد چاہتا ہوں، روز صبح شام دن رات کی مصیبتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو میرے سفر میں میرا ساتھی ہو جائے، میرے بعد میرے گھر والوں میں میرا ریپرزنٹیٹیو ہو جائے۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کر رکھا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور تیرا میرے اوپر بہت زیادہ فضل ہے، اور تو میری خلقت کو، تو میری اخلاق کو جو ہے وہ بہتر کر دے، اپرائٹ کر دے، اور مجھے اپنا محبوب بنا لے، مجھے انسانوں کے اوپر جو ہے ڈپینڈنٹ نہ بنا، انسانوں کے اوپر نربھر کرنے والا نہ بنا۔ اے کمزوروں کے رب، یا رب المستضعفین وانت ربی، تو ہی میرا رب ہے۔ اعوذ بوجہک الکریم، اے اللہ تیری پاک چہرے سے، تیرے پاک عزت والے وجود سے
جس کے ذریعے آسمان و زمین منور ہیں، جس کے ذریعے اندھیروں کا ازالہ ہوتا ہے، جس کے سامنے تمام اولین و آخرین کے اوامر پیش کیے جاتے ہیں، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض ہو جا، یا اس بات سے پناہ پکڑتا ہوں کہ تیرا غضب اور تیرا غصہ میرے اوپر نازل ہو، اس بات سے بھی پناہ پکڑتا ہوں کہ نعمتوں کا میرے اوپر خاتمہ ہو جائے، اس بات سے بھی پناہ پکڑتا ہوں کہ عافیت جو ہے مجھ سے چھین لی جائے، میری عافیت بدل دی جائے، اور تیری ہر قسم کے غصے سے اللہ میں تیری ہی پناہ پکڑتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ دعا تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی جیسے ہی وہ مکہ سے نکلنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے نا۔ پھر مکہ میں جو بازار تھا ایک، اس کو خزرواہ کہتے ہیں، خزرواہ کا ایک بازار تھا مکہ میں، اس مقام سے جب نکلنے لگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا کی جو ابن ماجہ میں، ترمذی میں اور مسند احمد وغیرہ میں منقول ہے، جو آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکہ کی طرف رخ کر کے، اب مکہ کے آؤٹ سائڈ ایکسٹیریئر پہ جب آپ آ گئے ہیں تو کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، انکی لخیر ارض اللہ، مکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے مکہ، بے شک تو اللہ کی زمین میں سب سے بہترین زمین، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور تو اللہ کے نزدیک، اللہ کی زمینوں میں، اللہ کی نگاہ میں بھی سب سے محبوب ترین زمین، وَلَوْلَا إِنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اور اگر مجھے، یعنی تیرے اندر سے نہیں نکالا جاتا، یعنی مجھے مکہ سے اگر نہیں نکالا جاتا تو میں کبھی بھی تجھ سے نہیں نکلتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے محبت کو یہ دعا درشاتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے مکہ، اللہ تعالیٰ کی تو سب سے بہترین زمین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی زمینیں ہیں اس میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب زمین ہے، اور اگر مکہ والے مجھے نہیں نکالتے، ہے نا، تو میں کبھی بھی مکہ سے نہیں نکلتا۔ اس میں ایک چیز ہے، بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جو ہے وہ وطن سے محبت اور اس طرح کی چیزوں کا استدلال اس حدیث سے کیا جاتا ہے۔ یہ استدلال خطا پہ مبنی ہے، پہلی چیز، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے محبت کی جو وجہ بیان کی وہ پہلے بیان کی، واللہ، اللہ کی قسم، انکی لخیر ارض اللہ، کہ بے شک تو اللہ کی سب سے بہترین زمین، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی زمینوں میں محبوب ترین زمین۔ تو مکے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اس کا سب سے پرائم ریزن یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین زمین تھی، سب سے بابرکت زمین تھی، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے محبت تھی۔ ایک دوسرا، ایک فطری محبت ہوتی ہے، جو انسان جس علاقے میں پیدا ہوا ہوتا ہے، جس زبان کو بولتا ہے، جس جگہ پہ بڑھا پلا ہوتا ہے، اس جگہ سے ایک فطری جو ایک لگاؤ ہوتا ہے، وہ تو خیر یعنی کہ ہر جگہ سے ہوتا ہے انسان کو، اس کو یعنی وہ نہ سکھانے کی چیز ہے، نہ پڑھانے کی چیز ہے، نہ وہ کسی کے اندر ڈالنے کی چیز ہے، وہ ہمیشہ سے انسان کے اندر ہوتا ہے کہ جس علاقے میں آپ بچپن میں آپ نے جہاں جس گلی محلے میں آپ پلے بڑھے ہوں گے، اس جگہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن جو جدید دور میں جو پورا ایک نظریہ ہے وطنیت کا، اس کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث سے جو استدلال کیا جاتا ہے نا، یہ استدلال باطل ہے، یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، یہ دعا بڑی اہم تھی، اور میں نے چاہا کہ اس کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی، جو ابن عباس کی ایک روایت ہے جو مسند احمد میں منقول ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلتے ہیں تو اس کے بعد کا ذکر ہے کہ اب یہ مکے سے نکل کے غار ثور میں پہنچتے ہیں۔ تو ابن عباس کی جو روایت ہے وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات قدم کا تتبع کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ غار ثور میں پہنچ گئے، جو ثور کا پہاڑ تھا نا، ماؤنٹ ثور، وہاں پہنچ گئے، مشرکین وہاں پہنچ گئے۔ اب وہاں کے بعد تو فٹ اسٹیپس تھا ہی نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی غار کے اندر تھے۔ تو وہاں پہنچ کے مشرکین کو کنفیوژن ہو گیا، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جو ہے وہ کیا معاملہ ہے، کدھر یہاں سے تو فٹ اسٹیپس ہی غائب ہو گئے۔ اسی موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیو کے اندر، اسی ماؤنٹ ثور پہاڑ کے اندر ایک کیو تھا، اس کے اندر تھے، جس کو غار ثور بھی کہا جاتا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، سب لوگ آپ لوگ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ اس پہاڑ پہ چڑھے اس نیت سے کہ آگے کا ویو دیکھیں، کیا پتہ آگے کہیں نکلے ہوں۔ کھوجتے کھوجتے اس غار کے بالکل، یعنی جس غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تھے، اس غار کے دہانے پہ آگے، اس کے فرنٹ حصے پہ آگے، یہاں تک کہ تمام مشرکین جو ہیں کہ جو لیڈرز تھے وہاں پہ آ کے جمع ہو گئے۔ ابو بکر صدیق اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے موجود. ٹھیک ہے. اسی واقعے سے چند لمحے پہلے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو ایک حکم دیا کہ اس غار کے منہ پہ جالا بنا دے. تو مکڑی نے جو جالا اس طرح بنایا کہ وہ ایسا محسوس ہوا کہ بہت زمانے سے اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہوتا ہے نا, کیونکہ کوئی بھی داخل ہوتا تو جالا ٹوٹ جائے گا. تو جب یہ قریش کے لوگ وہاں پہنچے تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا کہ اللہ کے رسول, اگر یہ لوگ اپنے قدم کی طرف بھی دیکھ لیں, اگر یہ اپنے پیروں کے پاس جھانک لیں تو ہمیں دیکھ لیں. اور یہ انتہائی خوف کا عالم تھا, کیونکہ آپ ذرا سمجھیں کہ انسان جب کسی سے بھاگا چھپا ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر ایک الگ خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے, اور جنگ میں آمنے سامنے کا مقابلہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے. تو یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا, جب ہائیڈ اینڈ سیک والا معاملہ ہوتا ہے, تو اس وقت جو ہے وہ انسان پہ گھبراہٹ کافی طاری ہوتی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ایمان کا پہاڑ جو تھا, وہ بھی اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, کہ کہیں اگر کفار قریش نے دیکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کو قتل کر دیں گے یا ان کو پکڑ لیں گے, کیونکہ قتل کا ارادہ تو تھا ہی ان کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول, اگر یہ اپنے قدم کی طرف بھی دیکھ لیں تو ہمیں پکڑ لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی انتہائی اطمینان کے ساتھ یہ بات ابو بکر صدیق سے کہی کہ ابو بکر, تمہارا کیا خیال ہے ایسے دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ, یعنی ایسے دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ. تو یہ بات سن کے ابو بکر صدیق کے چہرہ کھل گیا, ان کے دل کو اطمینان حاصل ہو گیا کہ اللہ کی قسم اگر مشرکین ابھی اندر جھانک بھی لیں گے تو ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے. کیونکہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنا اطمینان ہے تو واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد شامل حال ہے. تو اس بات سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اطمینان ہو گیا. ادھر مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ اسپائڈر نے, مکڑی نے جال بن دیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی داخل ہوا ہو, کیونکہ جال تو بہت پرانا لگ رہا ہے, اور اگر اس کے اندر کوئی داخل ہوتا تو جال ٹوٹ جاتا. یہ کہہ کے وہ واپس پلٹ گئے. اسی بات کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ قرآن میں کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فوجوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یعنی اللہ تعالیٰ کس موقع پہ کس ادنے سے ادنے مخلوق سے اپنا وہ کام لے لے گا جو بڑے سے بڑے لوگ نہیں کر پاتے ہیں. یعنی یوں کہہ لیجیے کہ تمام صحابہ مل کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں تحفظ نہیں کر پا رہے تھے اپنی قوت کی کمی کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ کو جس وقت تحفظ کرنا تھا تو مکڑی کے جالے کے ذریعے, جو سب سے یعنی یوں کہہ لیجیے کہ مکڑی اپنے آپ میں کتنی ادنا مخلوق ہے, اوپر سے اس کا جالا اور کمزور ہوتا ہے. یعنی قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, کہ یقیناً سب سے گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے. یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ کسی کا گھر بھی, یعنی چوہا بھی جو اپنا بل بناتا ہے نا, اس میں بھی تھوڑا پروٹیکشن ہوتا ہے. یعنی کوئی دوسرے چینٹی وغیرہ بھی جو اپنا بل بناتی ہیں زمین کے اندر مٹی کھود کے, تو اس کے اندر بھی سارٹ آف پروٹیکشن ہوتا ہے. لیکن مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے وہ انتہائی ویک ہوتا ہے. یعنی قرآن نے بھی اس بات کی شہادت دی کہ ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت, کی کمزور ترین گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر جو ہوتا ہے, سب سے ہلکا ترین گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے جو ہے اپنے سب سے معزز, سب سے طاقتور, سب سے جلیل القدر, سب سے زیادہ جس کی دعوت کو دعام اور پرماننسی ملنی تھی, اس نبی کی جان کی تحفظ کا کام انجام دیا اس مخلوق کے ذریعے جو مخلوق انتہائی کمزور یعنی مکڑی, اور اس گھر کے ذریعے جو گھر تمام گھروں میں سب سے کمزور ہے وہ مکڑی کا جال. تو اللہ تعالیٰ اپنے کام پہ غالب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کے پروٹیکشن کا ارادہ فرما لیں تو پھر کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں. انسان کی قوت, انسان کے خیالات, انسان کے تصورات, انسان کے بنائے ہوئے یوں کہہ لیجیے کہ ریشنل اینڈ لاجکس جو ہیں اس مقام پہ پہنچ کے جو ہیں سارے کے سارے فلیٹ اینڈ فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کا ارادہ فرماتا ہے تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہجرت کا موقع سب سے نازک ترین موقع ہے اسلامی تاریخ میں, سب سے زیادہ خطرناک موقع ہے اسلامی تاریخ میں, ان دا سینس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ تھا اس موقع پہ. قریش اب فل فلیجڈ قتل کے ارادے کے ساتھ گھوم رہے تھے. اس موقع پہ غار ثور میں جو قریش کی جورسڈکشن کے اندر آتا تھا, وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. وہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے کوئی فوج یا 10-12 صحابی موجود نہیں تھے, ایک ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے.
ایسے موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو تحفظ کیا ہے وہ بھی ادنا ترین مخلوق کے ذریعے کیا اور اس کے کمزور ترین گھر کے ذریعے کیا. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ قوت جو ہے وہ انسانوں کی تعداد میں نہیں ہے، قوت بازوؤں میں نہیں ہے، قوت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ورنہ اگر قوت صرف ظاہری اسباب کو اختیار کرنے میں صرف ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مکڑی کے جال کے ذریعے اپنے نبی کی حفاظت نہیں کرتا نا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا ہے، جیسا کہ آگے آیت جو ہے وہ میں نے نقل کی ہے یہ آپ کے سامنے کہ ان لا تنصروہ، کہ اے مسلمانوں، یعنی عام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، عام اہل ایمان کو ایڈریس کیا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم نبی کی مدد نہ کرو گے، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے نہیں کھڑے ہوگے، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے تحفظ کے لیے نہیں کھڑے ہوگے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور شریعت کے ڈیفنس کے لیے نہیں کھڑے ہوگے، فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نبی کی مدد فرما چکا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد اس موقع پہ فرمائی جب کہ اہل کفر نے اس نبی کو اور ان کے ایک ساتھی، یعنی دونوں، یعنی یہاں پہ دو لوگوں کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، ان دونوں کو مکہ سے نکال دیا جبکہ وہ غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ نبی فرما رہے تھے اپنے صاحب سے، ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ابو بکر صدیق سے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ بے شک غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو میرے اور آپ کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے اور آپ کے قربانی کی ضرورت نہیں ہے، میرے اور آپ کے ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے تحفظ اور آپ کی عزت کی بقا اور ناموس کی حفاظت کا کام ہم انجام نہیں دیں گے، اس سے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں، نہ توقیر میں، نہ بلندی میں، نہ آپ کے دین میں کوئی کمی واقع ہوگی. البتہ ہم اللہ کے یہاں جو ہے وہ فیلئر قرار پائیں گے. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت، یہ گویا کہ ہم اپنی نصرت کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ میری ضرورت ہے نہ آپ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کو نہ میری ضرورت ہے نہ آپ کی ضرورت ہے. اللہ اپنے کام پہ غالب ہے، اپنے نبی کی نصرت پہ غالب ہے، اپنے دین کے اتمام پہ غالب ہے، اپنے نور کے اتمام پہ غالب ہے. ہاں، ہم کسی چیز پہ غالب نہیں ہیں، ہم کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے، ہم کسی چیز کا پورا اختیار نہیں رکھتے. تو اگر ہم اس کام میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی گواہی کو پیش کریں گے، اگر ہم اس کام میں لگ کے اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کی کوشش کریں گے، تو گویا ہم اپنی نصرت کر رہے ہیں. اللہ کا دین ہمیشہ کسی کی نصرت سے بے نیاز ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ ایک اور سائلنٹ اشارہ ہے کہ ظاہری طور پہ دنیا میں اللہ کے دین کو یا نبی کو نصرت کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن وہ نصرت کی ضرورت کا پڑنا دوسرے لوگوں کے امتحان کے سبب ہوتا ہے، ورنہ تو نہ دین کو جتنا غالب ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی جتنی ہونی ہے وہ ہو کر رہے گی. اس کی عزت میں کوئی کمی کیسے واقع کر سکتا ہے جس کی عزت میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا کلام نازل ہوتا ہے؟ اس کی عزت کے اور اس کے مقام میں کوئی کمی کیسے کر سکتا ہے جس کے مقام کی بلندی کا قرآن اعلان کرتا ہے جو تا قیامت پڑھا جائے گا؟ اس کی توقیر میں کمی کیسے ہو سکتی ہے جس کی توقیر اللہ رب العالمین اپنے قدیم کلام میں، اپنے قدیم علم کے ذریعے اس چیز کا اعلان کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ دین ہماری نصرت کے محتاج نہیں ہے، ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم دین کی نصرت کریں. ٹھیک ہے نا. ایک چیز. دوسری چیز، یہاں ایک چیز کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر صدیق سے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ تعالیٰ نے سکینت جو ہے وہ اس کے اوپر نازل کی، یعنی قلب کے ایک اطمینان کا نام سکینت ہے کہ خوف کی موجودگی، ریئل خوف کی موجودگی کے باوجود جو ہے دل اطمینان سے ہو، اس کا نام سکینت ہوتی ہے. علیہ وایدہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی، بجنود لم تروہا، ایسے فوج کے ذریعے، ایسی فوجوں کے ذریعے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے. وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کے کلمے کو حقیر کر دیا، پست کر دیا. وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا ہی کلمہ ہے جو بلند ہے. واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ پوری قوت والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے.
یہاں یہ آیت ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ذمہ داری جن لوگوں کے اوپر بھی ہے وہ ذمہ داری اس وجہ سے ہے کہ یہ ان کا خود کا امتحان ہے، ورنہ نہ نبی کو میری نصرت کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اللہ کو اپنے دین کے بقا کے لیے میری کوئی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسری چیز اس آیت میں ایک ضمناً ایک پوائنٹ نکل کے آتا ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اذ یقول لصاحبہ، جب نبی نے اپنے صاحب سے کہا، یعنی اپنے صحابی سے کہا، یعنی ابو بکر صدیق سے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونا قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی اگر کوئی شخص اگر ابو بکر صدیق کا صاحب فضیلت ہونا اور صاحب یعنی صحابی ہونا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہونے کا منکر ہے تو گویا قرآن کا منکر ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کی فضیلت اتنی قطعی نص سے ثابت نہیں ہے قرآن میں واضح جتنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے واضح الفاظ سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی احادیث سے تو بہت سارے صحاباؤں کی صحابیت ثابت ہے اور تمام اصحاب کی صحابیت ثابت ہے، لیکن قرآن سے نص قطعی سے آپ دعوے سے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور جو ابو بکر کے صحابی ہونے کا منکر ہو وہ قرآن کا منکر ہے، جو قرآن کا منکر ہو کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک بات ہے جو نوٹ کرنے کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی۔ آگے میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کوئی ٹاپک چھوٹ تو نہیں رہا۔ جی، تو ان آیت پہ کمنٹ کرتے ہوئے سید قطب رحمہ اللہ نے کچھ اچھی باتیں لکھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کر دوں، پھر انشاءاللہ آج کا لیکچر کلوز کر دیں گے۔ تو سید قطب ان آیتوں کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دس ریفرس ٹو وین قریش لاسٹ پیشنس ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے قریش کے صبر کا باندھ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ ایز از آلویز دا کیس ود دا ٹیرینیکل ڈارک فورسز آف ایول آر فیس ود دا ٹروتھ، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی باطل قوتیں جو ہے باطل ظالم قوتیں جب بھی جو ہے وہ حق کا سامنا کرتی ہیں تو ایک مقام کے بعد اپنا صبر کھو دیتی ہیں، جب وہ حق کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہیں تو پھر زور آزما کرتی ہیں، زور کا اور قوت کا اور ظلم کا راستہ اختیار کرتی ہیں۔ The leaders of Quraysh plotted against رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and agreed to rid themselves of him by killing. قریش کے لیڈران نے اس بات کا ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور ان سے جو اپنے آپ کو چھٹکارا پا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے پلاٹ کی جانکاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور مکہ سے نکل جانے کا حکم دیا، اور مکے سے نکلنے کے وقت کسی فوج کو ساتھ لے جانے کا، 10-20 صحابی کو 10-20 لوگوں کو اپنے پروٹیکشن میں لے جانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ایک تنہا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں لے جانے کا حکم دیا۔ لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ قریش میٹیریلی سپیریئر ہونے کے باوجود، فورس کے اعتبار سے سپیریئر ہونے کے باوجود، ہیومن ریسورس کے اعتبار سے سپیریئر ہونے کے باوجود، قوت و طاقت و اختیارات کے اعتبار سے سپیریئر ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی فوج اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک کہ آخر میں ان کو ہیوملیشن اور ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے کفر کے کلمے کو پست کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو بلند کر دیا۔ گویا یہ ایک یاد دہانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو اور عامت المسلمین کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پہ اپنے نبی کی مدد کی جب ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، لہذا نبی کو یا اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنی مدد کی ضرورت، تمہیں دین کی مدد کر کے اپنی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے ہر آن اپنے بندوں میں سے جن کی چاہے، جس وقت چاہے، جتنی ایڈورس کنڈیشن میں چاہے مدد کرنے پہ پورا قادر ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس وقت پہ ہی وہ چیز ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہجرت کے ان مواقع سے یہ امپورٹنٹ لیسنس ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے، جو ہمارے لیے انتہائی اہم ہیں۔ تو ایک تو یعنی آج جو ہم نے چیزیں پڑھی، ایک وہ دعا پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دو دعا، ایک مکے سے نکلتے وقت، ایک نکلتے وقت ہجرت کے لیے، دوسرا مکے کے آؤٹ ورڈ میں پہنچ کے بازاروں سے نکل کے جب آپ نے دعا پڑھی جو ترمذی وغیرہ میں منقول ہے۔ دوسری میں نے بتایا کہ جو ہے وہ
غار ثور میں پہنچ کے کیا معاملہ ہوا اور کفار قریش نے کس طرح تعاقب کیا اور مکری نے کس طرح جالا بنا، اور پھر وہ آیت جو اس کے کانٹیکس میں ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فوج کو کوئی نہیں جانتا، وما یعلم جنود ربک وما یعلم جنود ربک الا هو، کہ سوائے اللہ کے اللہ کی فوجوں کو کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو یوٹیلیٹی والے پوائنٹس تھے، جو حکمت والے پوائنٹس تھے جو یہاں سے سامنے آتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب غار ثور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن جو ہے، جب ان کا گائیڈ آ جائے گا، عبداللہ ابن اریقی جو ان کا گائیڈ تھا، وہ آ جائے گا تیسرے دن غار ثور پہ، تو وہاں سے وہ نکلتے ہیں اور معبد کے ٹینٹ پہ پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو اسٹوری ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی بڑی خوبصورت اسٹوری ہے، وہ بھی ہم پہنچتے ہیں۔ تو یہ ہجرت کی پوری اسٹوری جو ہم سلولی کور کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ہر پوائنٹ کو ہم ٹھہریں، کنٹمپلیٹ کریں، غور کریں، اور اس سے جو اہم نتائج سامنے آتے ہیں، حکمت کے جو موتی سامنے آتے ہیں وہ سمجھیں، ورنہ اسٹوریز تو آپ ساری جانتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے جتنے لوگ بھی جوائن کر رہے ہوں گے تقریباً سارے ہی لوگ ان اسٹوریز کو جانتے ہوں گے، کچھ ڈیٹیلس ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن یہ ہجرت کی اسٹوریز بڑی مشہور ہیں، سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بہت ڈیٹیلڈ لیکچرز ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ہجرت میں بھی میرا فوکس یہی ہے کہ ہم ان سے ریلیٹڈ جو وزڈم کے پوائنٹس ہیں، کیونکہ ہجرت بڑی اہم ترین ٹاپکس میں سے ایک ہے، تو ان کو سمجھتے ہوئے چلیں گے۔ تو اب جو غار ثور سے نکل کے معبد کے ٹینٹ پہ جاتے ہیں، وہاں واقعات پیش آتے ہیں، پھر اس کے بعد سراقہ کے واقعہ پیش آئے گا، اور کئی اور واقعات جو ہیں راستے میں پیش آئیں گے، تو انشاءاللہ وہ ہجرت کو ہم اس طرح سے کنٹینیو کریں گے۔ تو آج میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی بات کہی گئی اگر اس میں کوئی بات خطا پہ مبنی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، میرے اور آپ کے ذہن سے اس کو نکال دے، اور کوئی صحیح بات ہو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے عین مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں جما دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اس کے ذریعے جو ہے وہ مضبوط کر دے۔ آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔